ہمارے بزرگوں کا جو سلوک ہے اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو تمام سالکین کے لیے اہم اور مفید ہیں. اس کو توجہ سے سن لیجیے تو سلوک کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اور اس کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں اور اس سے جو برائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ جسم کا قصور نہیں ہے، اس کی وجہ اس کے روح کی خرابی ہے. ایک آدمی کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکہ ڈالتے ہوئے انسان استعمال ہوتا ہے، اس کے کپڑے استعمال نہیں ہوتے. کپڑوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انسان نے ڈاکہ ڈالا. ہاں، کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے. یہ جو جسم ہے یہ روح کا لباس ہے. جسم جو ہے نا یہ روح کا لباس ہے. روح نظر تو آتی نہیں. اب اس روح کے ظہور کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اور یہ جسم ایک لاش ہے، ایک گوشت پوست کا بنا ہوا ایک مجموعہ ہے. جب اس میں روح آ جاتی ہے تو یہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ جو حرکت کرتا ہے وہ روح کی وجہ سے کرتا ہے. روح نہ ہو تو حرکت نہیں کرے گا. اب میں بازو اٹھاتا ہوں تو یہ جو آستین ہے نا یہ بھی اٹھ رہی ہے، ورنہ تو آستین نہیں اٹھ رہی. تو اسی طرح انسان جتنی بھی برائیاں کرتا ہے یہ برائیاں اصل میں اس کی روح کرتی ہے، جسم استعمال ہوتا ہے. اس لیے مشائخ روح پہ محنت کراتے ہیں تاکہ روح کی جو گندی عادتیں ہیں وہ ختم ہوں. اچھا، روح گناہ کیوں کرتی ہے؟ روح ایسی ہوتی نہیں ہے. روح تو بہت اچھی چیز ہے. روح تو اللہ کے حکم کا نام ہے. روح تو نورانی ہوتی ہے. روح تو اوپر سے آتی ہے. روح کا جو اصل مسکن ہے وہ ہے عرش. روح عرش کے پاس رہتی ہے. تو عرش کے پاس تو کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں تو فرشتے رہتے ہیں. اور فرشتوں میں بھی جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے ہوتے ہیں جس کو ملأ اعلیٰ کہتے ہیں، ملأ اعلیٰ، وہ فرشتے رہتے ہیں. وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں. روح وہاں رہتی ہے، روح وہاں کی ہے. یہاں کی کیوں گناہ کرتی ہے؟ جب انسان اپنی روح کو اوپر کے نظام کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے تو یہ روح جیسی آتی ہے ویسی ہی رہتی ہے. اور جب انسان اس روح کو اوپر سے بالکل کاٹ دیتا ہے تو پھر یہ روح یہاں کی ہو جاتی ہے اور پھر بگڑ جاتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک نوجوان لڑکا پاکستان سے باہر کمانے جاتا ہے، باہر ملک کمانے گیا ہے. وہ باہر ملک کمانے گیا ہے لیکن روزانہ اپنی والدہ کو فون کرتا ہے، اپنی بہن کو فون کرتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو فون کرتا ہے. تو اس کو احساس ہوتا ہے بھائی میں بوڑھی ماں چھوڑ کے آیا ہوں، بوڑھا باپ چھوڑ کے آیا ہوں، چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کے لیے کماؤں، اس لیے کہ ان کا اور تو کوئی سہارا ہے نہیں. جب اس کا کنیکشن رہتا ہے ان کے ساتھ تو ان کی محبت اس کے اندر رہتی ہے، اور یہ ان کے لیے فکر مند رہتا ہے، محنت کرتا ہے اور پیسے بھیجتا رہتا ہے. اس لیے کہ کنیکشن قائم ہے، رابطہ برقرار ہے. لیکن اگر کوئی لڑکا یہاں سے کمانے جاتا ہے پھر اس کا رابطہ ہی نہیں ہوتا. جب رابطہ نہیں ہوتا تو محبت میں کمی آتی ہے، اور کمی آتے 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 یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میں کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی باپ چھوڑ کے آیا ہوں. اور ایسے لاکھوں واقعات ہیں باہر ملکوں میں جو یہاں سے گئے تھے کمانے کے لیے اور بس وہاں کی رنگ رنگینیوں میں
ایسے گم ہو گئے، نہ ماں سے رابطہ، نہ باپ سے رابطہ، نہ بھائیوں سے بہنوں سے رابطہ، بس وہاں کے مستیوں میں ایسے مست ہو گئے کہ ان کا کنیکشن ختم ہو گیا۔ اور جب ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے بھی وہ باتیں ساری مٹ گئیں، وہ وہیں کے بن کے رہ گئے۔ تو روح بالکل ایسے ہی ہے، جب انسان اپنی روح کو اوپر کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے تو یہ روح ویسی رہتی ہے جیسی آئی تھی، یعنی نیک رہتی ہے۔ اور جب یہ انسان اپنی روح کو اوپر کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ روح یہیں کی ہو جاتی ہے، پھر یہاں تو پھر برائیاں ہیں، شیطانیاں ہیں، تو پھر اس کے اندر وہ جو قدسی صفات ہوتی ہیں، وہ جو پاکیزہ صفات ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اب یہاں پاکستان میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی جن کی شادی بھی نہ ہو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو ایک معیوب چیز ہے نا، لیکن باہر ملکوں میں یہ معیوب نہیں ہے۔ ہم لوگ گئے وہاں ساؤتھ افریقہ تو وہاں پہ تو یہ چیز عام تھی، بھائی شادی تو ہے ہی نہیں۔ کتنے نوجوان ہمیں لے جاتے تھے کہ بس ہم نے ایک لڑکی سے تعلق بنا لیا، اس سے کافی بچے بھی ہو گئے ہیں، اب ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ اتنے سارے بچے، ان کے کانوں میں اذان تو ہم نے دی نہیں، تو آپ ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دیں گے؟ ہیں حرام کے بچے۔ تو وہ جو شرم اور حیا کا جو حجاب ہوتا ہے نا، جو پردہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح سے پھر انسان کے اندر بری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کی پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، غیظ و غضب آ جاتا ہے۔ غیظ و غضب یہ گناہ ہے، برداشت یہ نیکی ہے، یہ اچھی صفت ہے۔ اور کسی غیر کی طرف دل کا میلان بری چیز ہے، اور غیر کی طرف میلان نہ ہونا اور شرم والا ہونا، حیا والا ہونا، یہ اچھی چیز ہے۔ اب یہ صفات ہیں، یہ صفات ختم ہو جاتی ہیں، اس کی جگہ برائیاں آ جاتی ہیں۔ سخاوت کی جگہ بخل آ جاتا ہے، ہمدردی کی جگہ حسد آ جاتا ہے، پاک دامنی کی بجائے شہوت پرستی آ جاتی ہے، برداشت کی بجائے غصہ آ جاتا ہے، تواضع کی جگہ تکبر آ جاتا ہے، ادب کی جگہ ادب کی بجائے بدتمیزی آ جاتی ہے۔ یہ جب روح کا اوپر سے کنیکشن کٹتا ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح کا جو اصل تعلق ہے نا ہمارے جسم میں، ہمارے جسم میں روح کا جو اصل تعلق ہے وہ ہے سینے کے ساتھ۔ پورے جسم میں روح ہے، ہمارے پورے جسم میں روح پھیلی ہوئی ہے، لیکن روح کا جو مین تعلق ہے نا وہ ہے سینے کے ساتھ۔ یہ جو گول ہے نا سینہ ہمارا، گلے سے لے کے ناف سے نیچے نیچے، ناف سے اوپر اوپر، یہ جو ہے روح کا تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہے، اور باقی پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہم اس مسجد کے ہال میں ٹیوب لائٹیں جلا دیں، 4-5 ٹیوب لائٹیں جلا دیں تو پوری مسجد روشن ہو جائے گی۔ اب روشنی تو پوری مسجد میں ہے، لیکن جو روشنی پھوٹ رہی ہے، روشنی جو مین جہاں سے نکل رہی ہے اور جس کی وجہ سے پوری مسجد میں پھیل رہی ہے، وہ 4 جگہ ہیں۔ ٹیوب لائٹیں تو جل رہی ہیں 4، لیکن روشن ساری مسجد ہے۔ جیسے جسم ہے نا، یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، سر اور دھڑ، ان دونوں کو ملاتے ہیں تو جسم بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو روح ہے نا، روح وہ 5 چیزوں کا مرکب ہے، 5 چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کر روح بنتی ہے۔ ان 5 کا نام قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں لطائف۔
ان پانچوں کے مجموعے کا نام روح ہے۔ یہ یوں سمجھیں گویا روح کے مختلف اعضاء ہیں، قلب ایک الگ عضو ہے، روح ایک الگ عضو ہے، اور سر الگ عضو ہے، خفی الگ عضو ہے، اخفا الگ عضو ہے۔ یہ اعضاء ہیں گویا مختلف روح کے۔ ان پانچ لطائف کا جو اثر ہے وہ پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، لیکن مین یہ پانچ ہیں۔ اس کو لطائف کیوں کہتے ہیں؟ یہ لطائف جمع ہے لطیفے کی۔ لطیفہ کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت، یعنی جس کو چھوا نہ جا سکتا ہو، جیسے ہوا۔ ہوا کو چھو سکتا ہے کوئی ہوا کو پکڑ سکتا ہے؟ ہوا لطیف ہے اس لیے اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ ایسے خوشبو اس کو پکڑ سکتا ہے کوئی؟ لو جی یہ خوشبو کو پکڑ نہیں سکتے۔ خوشبو لطیف ہے، ہوائی چیز ہے، تو خوشبو لطیف ہے، بدبو لطیف ہے، گرمی لطیف ہے، سردی لطیف ہے، سردی کو پکڑ نہیں سکتے، گرمی کو پکڑ نہیں سکتے۔ اس طرح روح بھی لطیف ہے، روح ساری لطیف ہے۔ چونکہ روح لطیف ہے اس لیے جو اس کے اجزاء ہیں وہ بھی لطیف ہے، اس لیے اس کو لطیف کہتے ہیں۔ تو روح کے جو صحیح معنی میں اجزاء ہیں وہ پانچ ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ پھر ان پانچ میں جس کو مرکزی کردار حاصل ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ہے قلب، دل۔ دل سے مراد یہ جو لوتھڑا نہیں مراد، اس سے مراد روح کا وہ جز جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہاں، اس جز کی جو جگہ ہے نا وہ دل ہے۔ یہ جو لوتھڑا ہے نا، اس لوتھڑے میں روح کا وہ حصہ ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ اس قلب کو بھی، اس لوتھڑے کو بھی قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر قلب ہے۔ یہاں ہمارے نبی کا ارشاد ہے، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ تو یہاں قلب سے مراد وہ لوتھڑا نہیں ہے، قلب سے مراد لوتھڑے کے اندر وہ جو روح کا حصہ ہے وہ مراد ہے۔ لیکن چونکہ وہ تو روح ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلتا، وہ تو نظر ہی نہیں آتی، اس کے ٹھہرنے کی جگہ یہ لوتھڑا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ ورنہ مراد اس سے قلب سے مراد روح کا وہ حصہ ہے۔ اور یہ ایسے عام استعمال ہوتا ہے کہ اس سے لفظ مظروف ہوتا ہے اور معنی اس کا ظرف ہوتا ہے۔ مظروف بول کر ظرف مراد لیا جاتا ہے، جیسے مثلا کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، تو دریا بہتا ہے کیا؟ دریا تو کہتے ہیں ایک بڑی کھائی نما جگہ کو، بہتا تو پانی ہے، دریا نہیں بہتا۔ نالی بہہ رہی ہے، تو نالی بہتی ہے کیا؟ نالی تو سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، نالی میں پانی بہہ رہا ہے۔ ایک گلاس پیا ہے میں نے، ایک گلاس پیا ہے، تو گلاس تھوڑی پیتا ہے، گلاس تو اسٹیل کا ہے، شیشے کا ہے، اس کو کیسے پئیں گے؟ گلاس میں جو پانی ہے نا وہ پیا ہے۔ تو بولتے ہیں ظرف اور مراد لیتے ہیں مظروف، یعنی جو چیز اس کے اندر ہے۔ کتنی پلیٹیں کھاؤ گے بھائی تم؟ اتنی 4 پلیٹ تو کھا لی تم نے، تو پلیٹیں تھوڑی کھائی ہیں بیچارے نے، پلیٹ تو وہی چل رہی ہے، پلیٹ میں جو بریانی تھی وہ کھائی ہے اس نے۔ تو پلیٹ بولی گئی لیکن مراد پلیٹ نہیں بلکہ پلیٹ کے اندر کی بریانی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اور دل کے سدھرنے سے انسان سدھرتا ہے۔ تو دل سے مراد یہ بوٹی کا ٹکڑا نہیں بلکہ دل سے مراد اس کے اندر جو روح ہے نا وہ مراد ہے۔ یہ تو بیچارہ اس کا کام تو صرف اتنا ہے، اس کا کام ہے پمپنگ،
یہ جسم کو خون دیتا ہے، بس اس کا کام یہ ہے۔ اس کے بگڑنے سے انسان کیسے بگڑے گا؟ یہ تو اس کا کام تو صرف پمپنگ ہے، خون دینا۔ اس کے اندر جو روح ہے نا، وہ بگڑتی ہے تو پھر انسان کے سارے اعضاء غلط استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے مشائخ ان لطائف پہ محنت کراتے ہیں۔ کیا محنت کراتے ہیں؟ محنت یہ کراتے ہیں، جیسے ایک جماعت گئی ایک ملک میں، وہاں انہوں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا ہے اور یہاں کی مستیوں میں ایسا مگن ہو گیا ہے کہ اس کا پیچھے کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ حال احوال لیے، کہاں کے ہو، کیا ہے، کون ہو، کس کے بیٹے ہو، تو سارا بتا دیا۔ کیسے آئے تھے یہاں؟ کہ بس وہ والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تھے، بیمار رہتے تھے بہت زیادہ، امی تو پہلی بیمار رہتی تھیں، تو ان دونوں نے مجھے قرضے لے کے ویزا اور ٹکٹ لے کے دیا کہ تم جا کے کماؤ اور پیسے بھیجو تاکہ ہم علاج بھی کرائیں اور اپنا گزارا بھی کریں۔ تو میں یہاں آ گیا تھا پھر، لیکن بس یہاں آ کے میرا پھر رابطہ نہیں رہا ان سے، اور میں یہاں دوستی یاری میں لگ گیا۔ بس ارے اللہ کے بندے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ماں کا کیا بنے گا، باپ کا کیا بنے گا؟ کہ بس اب کیا کریں بس۔ اب یہ جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کرتے ہیں، یار باپ سے رابطہ تو کرو بھائی، حال حوال تو لو کم از کم۔ اب اس کو ترغیب دیتے ہیں، ماں کے فضائل سناتے ہیں، باپ کے فضائل سناتے ہیں، خدا کا خوف دلاتے ہیں، اور اس کو تیار کرتے ہیں کہ جماعت میں چلو۔ وہ جماعت میں نکلتا ہے، اور جماعت میں نکال کے ماں باپ کے فضائل سنا کے اس کا ماں سے رابطہ کرواتے ہیں۔ اب جب ماں اس سے فون پہ بات کرتی ہے اور پھر وہ روتی ہے، تو اس کے دماغ کی ساری مستیاں ختم ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار مجھے تو یہاں، میں تو ان کے لیے آیا تھا، میں تو یہاں کے دوسرے کاموں میں لگ گیا، لہٰذا اب مجھے ماں باپ سے رابطے میں رہنا ہے۔ تو مشائخ کیا کرتے ہیں؟ مشائخ تنہائیوں میں بٹھا کے ذکر کرواتے ہیں، مراقبہ کرواتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان لطائف کو ان لطائف کو اپنی بھولی ہوئی دنیا یاد آتی ہے۔ کیا یاد آتی ہے؟ اپنی بھولی ہوئی دنیا۔ ارے یہ ہم کہاں کے پھنس گئے؟ ہمیں تو اللہ سے تعلق بنانا تھا، ہم تو عرش سے آئے تھے، ہم آ کے دنیا کی گندی چیزوں میں پھنس گئے۔ لہٰذا وہ کبھی قلب پہ مراقبہ کرواتے ہیں کہ قلب کو اللہ کے ذکر سے جاری کرو، اس لیے کہ جب یہ اللہ اللہ کرے گا تو پھر یہ اللہ سے مانوس ہوگا دوبارہ۔ روح پہ ذکر کرواتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ اللہ سے مانوس ہو جائے۔ جب یہ لطائف اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اس کی یاد سے سرشار ہو جاتے ہیں، تو پھر جتنے بھی امراض اس کے اندر آ گئے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب قلب اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں آ کر قلب کے اندر جو شہوت کا مرض پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو کر اس کی جگہ پاک دامنی آ جاتی ہے۔ اب نظر نیچے ہو جاتی ہے، اب یہ برائی نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح جب روح پہ محنت کروا کے اس کو اللہ سے مانوس کر دیتے ہیں، مراقبہ کروا کے، ذکر کروا کے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ روح اللہ سے مانوس ہو جاتی ہے، اور اس مانوس ہونے کو کہتے ہیں فنا۔ قلب کا فنا، روح کا فنا، سر کا فنا، خفی کا فنا، اخفا کا فنا۔ فنا کا کیا مطلب؟ یعنی اس لطیفے کا عرش سے اتنا انس پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ دنیا سے منقطع ہو رہا ہے۔ جب یہ دنیا سے منقطع ہوتا ہے تو روح کے اندر جو غیظ و غضب آ گیا تھا نا، غصہ آ گیا تھا، وہ ختم ہو کر اس میں بردباری اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ امراض ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے، یہ ہے اصل ساری بات، کہ اس وجہ سے یہ سب کچھ کرایا جاتا ہے۔ اس لیے اچھا، یہ تو ہو گئے 5 لطائف، جبکہ ہمارے ہاں تو 7 لطائف کہے جاتے ہیں۔ بھئی 7 لطائف ہیں، تو وہ جو 2 لطیفے اور ہیں نا، لطیف نفس اور لطیف قالبیہ، یہ جو 2 لطیفے ہیں، ان کو جو لطیفہ کہا گیا ہے وہ مجازن کہا گیا ہے، وہ لطیفہ نہیں ہے، وہ تو جوہر ہے، اس کو تو پکڑ سکتے ہیں۔ قالبیہ سے مراد پورا جسم ہے،
سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ پورا جسم لطیفہ قالبیہ ہے، لیکن چونکہ یہ وہاں کا نہیں ہے، یہ یہاں کا ہے۔ یہ جسم تو مٹی سے بنا ہے نا، منی سے بنا ہے، منی مٹی سے بنی ہے، غلے سے بنی ہے، غلہ مٹی سے بنا ہے، انسان نطفے سے بنا، نطفہ غلے سے بنا، اور غلہ مٹی سے بنا، تو انسان مٹی سے بنا۔ تو یہ جو جسم ہے یہ بھی لطیفہ کہلاتا ہے، لیکن یہ لطیفہ مجازن کہلاتا ہے۔ اور یہ جو نفس ہے یہ بھی بے شک نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے یہاں کی چیز، یہ وہاں کی چیز نہیں ہے، یہ یہاں کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں، غور سے سنیے، علماء ہے نا، آپ غور سے سنیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کے جو 7 لطائف ہیں ان میں سے 5 کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ عالم امر کسے کہتے ہیں؟ عالم امر وہ عالم ہے جہاں کی ہر چیز امر سے بنتی ہے، ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ اور عالم خلق وہ عالم ہے جس میں ہر چیز کن سے نہیں بنتی، آہستہ 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 بنتی ہے۔ آسمان بنے کن سے، عرش بنا کن سے، کرسی بنی کن سے، فرشتے بنے کن سے، لیکن انسان تو کن سے نہیں بنتا نا، انسان تو 9 مہینے میں بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ اسی طرح غلے بھی کن سے نہیں اگتے، تدریجاً آہستہ آہستہ آہستہ، پہلے اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا بنا۔ یہاں کی ہر چیز میں تدریج ہے اور وہاں کی چیزوں میں تدریج نہیں ہے۔ جس عالم میں تدریج ہے اس عالم کو عالم خلق کہتے ہیں، اس لیے کہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، لیکن اس پیدا کرنے کو جس میں تدریج ہو اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو یہ جو 5 لطائف ہیں نا یہ عالم امر سے ہیں، یعنی یہ اوپر کے ہیں جہاں امر چلتا ہے۔ اور یہ جو 2 لطائف ہیں، ایک یہاں پیشانی میں ہے اور ایک یہ پورا جسم لطیفہ ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں کی ہیں۔ یہ نفس میں شرارت اسی لیے زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ہے ہی یہاں کا، دنیا میں تو شرارت ہے، دنیا میں تو اصل خرابی ہے، اچھائی لائی جاتی ہے، اس جہان میں اصل اچھائی ہے، اس جہان میں اصل خرابی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہم روشنی کی چادر کو دنیا سے اتار دیتے ہیں تو دنیا کا اصل رنگ ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ ہے اندھیرا۔ نسلخ منہ النہار، دنیا کی چادر کو جب ہم اتار دیتے ہیں، دنیا کی سفید چادر کو دن کی سفید چادر کو جب ہم دنیا سے اتار دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بھائی سورج نہ ہو تو دنیا میں کیا ہے؟ بولیے، اندھیرا ہے نا۔ تو دنیا کی اصل ہے خرابی، دنیا کی اصل ہے اندھیرا، روشنی یہاں لائی جاتی ہے، اچھائیاں یہاں پیدا کی جاتی ہیں، اچھائیاں خود نہیں پیدا ہوتی، پیدا کی جاتی ہیں۔ تو چونکہ نفس اور یہ قالب یعنی پورا وجود یہ دونوں یہاں کے ہیں، اس لیے پھر ان میں خرابی ہے، ان میں اصل خرابی ہے، ان میں اصل اچھائی ہے۔ اس لیے سلوک میں سب سے پہلے جو کام ایک سالک سے کرایا جاتا ہے وہ یہ کہ بھئی پہلے اپنے لطائف کو جہاں سے آئے ہیں ان کے ساتھ ان کا کنیکشن قائم کرو، تاکہ جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ختم ہو نا۔ جب آپ دلہن کو تیار کرتے ہیں، دولہے کو تیار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو کپڑے پہناتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں یا سب سے پہلے اس کو نہلاتے ہیں؟ ہاں جی بولیے بھائی، پہلے میل کچیل تو اتارو، جسم پہ مٹی جمی ہوئی ہے، میل جما ہوا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور اس کو نیا جوڑا پہنا دیا تو نئے جوڑے کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے تو پہلے اس کو مشائخ لطائف پہ محنت کروا کے اس کے اندر کی خرابیاں ختم کروا، چونکہ خرابیاں ہیں یہاں ساری، یہ ختم کروا کے یہ کنیکشن اوپر جوڑ کے
اس کے بعد پھر جب یہ پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ کے قرب کا راستہ بتاتے ہیں، جس سے انسان اللہ کے قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے یا اللہ، ان کی دعاؤں میں یہ دعا ذکر ہے، یا اللہ جس محنت سے منی کے گندے قطرے سے بنے ہوئے انسان کو آپ اپنے قرب کی چوٹیوں پہ پہنچاتے ہیں، یعنی ایک گندا قطرہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، تو یہ لطائف کی بات واضح ہو گئی ہے جی مولانا فضل صاحب، بات واضح ہو گئی؟ مولانا اکرم صاحب ہیں، مولانا بشیر صاحب، واضح نہ ہوگی تو پھر اس کو واضح کروں گے تھوڑا سا۔ لطائف پہ اس لیے محنت کرائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے سارے کا سارا، جب ساتوں لطائف میں ذکر جاری ہو جاتا ہے اور رذائل ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان لطائف کے اندر تھوڑا سا کچرا رہ جاتا ہے، جیسے کنویں میں گر گیا کتا، اب کتا تو نکال لیا، لیکن کتے کے نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوا، ابھی 100 ڈول اور نکالنے ہیں پانی کے۔ مولانا قطب الدین صاحب، بات واضح ہو گئی؟ لطائف والی بات واضح ہو گئی ہے؟ واضح نہ ہوئی تو پھر بتاؤں ہے جی؟ ہو گئی نا؟ اچھا جی، تو جیسے کنویں میں کتا گر جائے تو کنواں کتا تو نکال دیا آپ نے، لیکن اب اس کے اثرات تو باقی ہیں نا، تو لطائف سے آپ نے محنت کر کے غفلت کو ختم کر دیا اور رذائل نکل گئے، لیکن اب اس کے اثرات تو ہیں نا، ساری زندگی شہوت رہی ہے یہاں، ساری زندگی غصہ رہا ہے یہاں، ساری زندگی حسد رہا ہے، ساری زندگی بخل رہا ہے، ساری زندگی تکبر رہا ہے، اس کے اثرات تو ہوں گے نا۔ اب اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مشائخ لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں، تحلیل، اس کو کہتے ہیں تحلیل۔ عربی ہمارے نبی کی احادیث میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کو تحلیل کہا گیا ہے۔ یہ تحلیل ان اثرات کی صفائی کے لیے ہے کہ وہ جو غیر کا اثر آ گیا تھا اب اس کی صفائی کرو، تاکہ بالکل معاملہ صاف ستھرا ہو جائے۔ پہلے کچرا اٹھاتے ہیں، کوئی شاپر پڑا ہوا ہے، کوئی پنی پڑی ہوئی ہے، کوئی درخت کا پتا پڑا ہوا ہے، کوئی چھالیاں پڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، کچرا اوپر اوپر کا صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوچھا لگاتے ہیں، پوچھا لگا کے اس کو بالکل چمکا دیتے ہیں فرش کو۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے یہ گویا دل کا پوچھا ہے، اور مشائخ نے اس کو لکھا ہے جاروب قلب، یہ دل کا جھاڑو ہے۔ مختلف مشائخ کے ہاں اس کی مختلف مقداریں ہیں، یہ جو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کی مقدار 5000 ہے، مشائخ نقشبند کے ہاں اس کی کم سے کم مقدار ہے 1100، زیادہ سے زیادہ ہے 5000۔ اور مشائخ نقشبند کے ہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر دو طریقے سے کرایا جاتا ہے، ایک بغیر زبان کو ہلائے تصور میں اور سانس کو بند کر کے، اس کو کہتے ہیں تحلیل خفی، سانس کو روکنے کے ساتھ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے سانس کو بند کر کے بغیر زبان کو ہلائے ذکر کرنا ہے، یہ طاق عدد میں کرنا ہے۔ ابھی جو میں نے پڑھا، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے وہ ایک سانس میں لا الہ الا اللہ سانس کو بند کر کے ایک سانس میں کتنی دفعہ کہا کرتے تھے؟ 200 مرتبہ۔ اور یہ ابتدائی سلوک میں جب ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، تب بعد میں تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو 21 تک پہنچا دو بس کافی ہے، اس سے زیادہ بے شک آگے نہ جاؤ، 21 تک پہنچا دو۔ پہلے ایک دفعہ کرو، پھر 3 دفعہ کرو، پھر 5 دفعہ کرو، پھر 7 دفعہ کرو، پھر 9 دفعہ، پھر 11 دفعہ، ایک سانس میں 21 دفعہ کرو، اس سانس کو روک کر، اور زبان سے کم از کم 1100، زیادہ سے زیادہ
5,000۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اب رذائل کا تو ہو گیا خاتمہ، صفائی ہو گئی۔ اب کیا کیا جاتا ہے؟ اب میک اپ کیا جاتا ہے، اس کو مزید اچھا کیا جاتا ہے۔ اب اے سی لگ رہی ہے، اب اے سی کے بغیر تو کمرہ ہے نا، لیکن اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی لگا دیتے ہیں، اس کو خوشبودار کرنے کے لیے دھونی دیتے ہیں، اگربتیاں جلا دیتے ہیں، اس کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 9 اسباق ہیں نا، شروع کے جو 9 اسباق ہیں، یہ تو ہیں صفائی کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ کچرا وچرا سارا نکال کے بالکل اب آپ صاف ہو گئے، اب آپ نے اس کو روشن کرنا۔ اس کے بعد پھر مراقبات ہیں، اس کے ذریعے سے روشنیاں پیدا کی جاتی ہیں، خوشبوئیں پیدا کی جاتی ہیں، مزین کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے اندر کی گندگیاں بھی صاف کرنے کی توفیق دے، اور اس کو سنوار کر، بنا کر، خوبصورت کر کے، مزین کر کے اللہ کے پاس جانے کی توفیق دے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری روح گندی نہ ہو۔ جسم تو یہاں سڑ جائے گا، قبر میں ہوگا جسم، تو اللہ سے ملنے تو روح جائے گی نا، جسم تھوڑی جائے گا، جسم تو قبر میں ہوگا، روح جائے گی اللہ سے ملنے کے لیے۔ جسم تو گھر میں ہوتا ہے، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، بیوی رو رہی ہوتی ہے، اور جسم سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، روح نہیں ہوتی، روح اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ سے تو ملاقات روح کی ہوگی، روح گندی ہے، اس کو تو پاک کیا ہی نہیں، وہ تو عورتوں کی طرف مائل ہے، غصے سے بھری ہوئی ہے، بخل سے بھری ہوئی ہے، حسد سے بھری ہوئی ہے، یہ ساری گندگیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ اب جاری اللہ سے ملنے کے لیے، اب اللہ ملیں گے اس سے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، تمہیں قلب سلیم کام آئے گا، وہ قلب جس میں کچھ نہ ہو اللہ کے سوا، وہ کام آئے گا۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو سکے۔ آپ نے عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، نئے کپڑے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور بالکل ٹپ ٹاپ ہیں آپ، اور ایک آدمی گٹر سے نکل کے آیا اور آ کے آپ سے گلے ملنا چاہا، آپ اسے گلے ملیں گے کیا؟ گٹر سے نکل گیا ہے، آپ دور بھاگیں گے نا اس سے۔ بس اسی طرح اگر یہ انسان گندگیاں لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ملیں گے، گندا ہے، اس سے کیسے ملیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پہلے قبر کی بھٹی میں لے جاؤ تاکہ اس کی گندگی صاف ہو۔ قبر میں اس کی اچھی طرح پٹائی ہوگی، آگ جلائی جائے گی، سانپ بھیجے جائیں گے، بچھو بھیجے جائیں گے، قبر میں بھینچا جائے گا، کیوں؟ تاکہ اس کی گندگی صاف ہو۔ چونکہ گندگی صاف ہوتی ہے، سونے میں کھوٹ آ جائے نا، سونے میں اگر کھوٹ ہو تو اس کو بھٹی کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے، کپڑے میں گندگی آ جائے تو اس کو پٹائی کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے۔ کپڑے میں میل کچیل آ جاتا ہے نا، اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ استری سے ہوتی ہے کیا؟ رگڑے سے ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں کے پاس لکڑی کا اتنا سا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے کتا، سندھی میں کہتے تھے ڈونگری، اردو میں کہتے تھے کتا، لکڑی کا۔ تو عورتیں کپڑوں کو گیلا کر کے اس پہ صابن لگا کے اس کو پتھر پہ رکھتی تھیں، اور اوپر سے زور زور سے لکڑی سے اس کو کوٹتی تھیں، ٹھا ٹھا ٹھا، زور زور سے کوٹتی تھیں۔ تو اس پٹائی سے اس کا جو میل ہوتا تھا وہ نرم ہو کر صابن کے راستے سے نکل جاتا تھا، پھر اس کو، اب وہ کتے والا دور چلا گیا، اب واشنگ مشین آ گئی ہے، اب واشنگ مشین میں میلے کپڑے ڈال کے، گیلے کر کے، صابن ڈال کے اس کو ایسا زوردار رگڑا دیتی ہے واشنگ مشین کہ اس کا میل نکل جاتا ہے۔ تو میل نکلے گا رگڑے سے، چاہے کتے کے ذریعے سے ہو، چاہے واشنگ مشین کے پھیروں سے ہو، لیکن میل نکلے گا کس سے؟ بولیے، رگڑے سے۔ ایک حدیث سن لیجیے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی،
لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به، معاملہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا قیامت کے دن، جو برائی کرے گا اس کو برائی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ آیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجز بھی، اس کا بدلہ دیا جائے گا لازمی طور پر۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے دنیا میں ہم جتنی غلطیاں کرتے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں اس کی سزا پہلے بھگتنی پڑے گی، پھر جائیں گے جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا تم پہ کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی؟ کہا جی آتی ہے۔ فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کہا جی۔ فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ کیا تم پہ تکلیف نہیں آتی؟ کہا آتی ہے۔ فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ یہ جو مسلمان ایمان والے پر مرنے سے پہلے بیماریاں آتی ہیں نا، یہ بیماریاں بھی اسی لیے آتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مراقبے کر کے، دعوت دے کے، تہجد میں رو کے اور ذکر کر کے اور اللہ کا کام کر کے تو اس نے اپنے آپ کو پاک کیا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بیماریاں بھیج کے پاک کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد دوزخ میں تو نہ جانا پڑے نا اس کو۔ اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیج کے اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اس بچے کی سی ہے۔ ایک بچہ خوشی خوشی دوائی پی لیتا ہے، اور ایک بچہ جب دوائی نہیں پیتا تو ماں اس کو لٹا کے اس کو منہ میں ٹھونستی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال ایسی ہے، ایک آدمی پرہیز کرتا ہے کھانے پینے میں کافی پرہیز کرتا ہے، اور دوسرا آدمی پرہیز نہیں کرتا۔ اب پرہیز نہیں کرتا، اب اس کی تکلیف شروع ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا۔ بھی آپریشن کیوں کرنا پڑا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بہت غلط بے اعتدالی کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے عافیت کے ساتھ، تکلیفوں سے نہیں، آزمائشوں سے نہیں، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، معذوریوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، عافیت سے ہمیں ایسا پاک کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے قابل ہوں۔ یہ سارا سلوک اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے قابل بنانے کے لیے۔ اسی وجہ سے اس کو سلوک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں جانے کو، چلنے کو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، سلوک۔ سالک چلنے والے کو کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ سالک اللہ، اللہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے قرب میں ہر دن ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔